بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب مشہور و معروف اسٹرالوجر اور بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویورز، آج کی یہ ویڈیو ذرا ہٹ کے ہے، میرے عموماً سیاسی ٹاپکس ہوتے ہیں، لیکن آج کی یہ جو ویڈیو ہے چاند گرہن اور سورج گرہن پر میں نے بات کرنی ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن ہیں کیا اور ان کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں عام لوگوں کی زندگیوں پر۔ اور ایک مت ہے، بڑا ڈرایا جاتا ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن اس طرح خوف زدہ کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے اور کن بروج پر ان کے اثرات پازیٹیو ہوں گے، نیگیٹو ہوں گے اور ایفیکٹس ہوتے کیا ہیں ان کے، یہ ڈسکس کرنا ہے آج میں نے ڈاکٹر صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ اللہ کا شکر ہے صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر۔ پہلے تو ویورز کے لیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چاند گرہن اور سورج گرہن بیسیکلی ہیں کیا اور یہ ڈرایا کیوں جاتا ہے، پتہ نہیں خوف زدہ کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ چاند گرہن اور سورج گرہن نکلیں گے تو؟ خوف زدہ ان دا سینس اس طرح سے ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی نا، یعنی قیامت برپا کی جائے گی جس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے، تو جو ماحول بنتا ہے نا اس میں سورج گرہن چاند گرہن میں، خاص طور پہ سورج گرہن میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، اجالا بھی ہوتا ہے، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اس طرح کی کیفیت ہوگی قیامت والے دن، جس دن حشر کا میدان برپا ہوگا نا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے گرہن کا لگنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اس لحاظ سے پھر ہمیں توبہ استغفار، نماز آیات، نماز کسوف، نماز خسوف جو ہے، نوافل جو ہیں وہ ادا کرنے ہوتے ہیں، قیام جو ہے وہ طویل کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سورج گرہن لگا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ جو تھے ابراہیم، ان کا انتقال ہوا تھا، تو گرہن لگا تھا اس دن، تو کفار مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی یہ انتقال کی وجہ سے گرہن لگا ہے یا گرہن کی وجہ سے انتقال، وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دی تھی۔ وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور صرف یہ ہے کہ استغفار کا مقام ہے، توبہ کرنے کا مقام ہوتا ہے یہ جب چیز لگتی ہے۔ یہ تو ہے اس کی اسلامک کونوٹیشن، ٹھیک ہے، اسلامک۔ باقی جو ہوتا ہے کہ ایسٹرالوجی کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ ظاہر ہے سورج فکسڈ، چاند بھی گھوم رہا ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے، پلینٹس جو ہیں وہ ریوالو کر رہے ہیں، ان کے اوپر اثرات جو ہیں اینگولر وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ زندگی موت والا مسئلہ کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے گاؤں دیہات میں، ایون ہمارے شہروں کے اندر آج بھی، جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہیں کہا جاتا ہے جی چاند گرہن میں یہ احتیاط کرنی ہے، سورج گرہن میں یہ احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 500 سال سے اوپر ہو گیا، اب سائنس بھی مانتی ہے اس چیز کو کہ ریڈیشنز کا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو جب ایک انڈیویجول کے اوپر کوئی چیز آ سکتی ہے، پھر میں بات کروں، لائف ڈیتھ نہیں ہوتی اس سے، ہیلتھ میں کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں، بہتری ہو سکتی ہے، کوئی خراب بھی ہو سکتی ہے، یہ چیز ہے۔ تو 5 پلینٹس ہیں، 6 پلینٹس ہیں ایسے کہ جن کے اوپر اس کے پری ایفیکٹس ہوتے ہیں لگنے سے پہلے، 1 مہینہ پہلے، کچھ لوگ 45 دن کہتے ہیں، ہم اس کو 1 مہینہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، 1 مہینہ پہلے پری ایفیکٹس ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو وہ بتا دیتے ہیں۔ پھر جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد ہم پوسٹ افیکٹس کی بات کر لیں گے کہ پوسٹ افیکٹس بھی پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتے ہیں، وہ کن پلینٹس کے اوپر آئیں گے، کن زوڈیک سائنس پہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جن پہ پری پازیٹیو افیکٹس آئیں گے، سب سے پہلے ہے اس میں ٹورس جو ہے برج سور، جس کا لارڈ جو ہے وہ وینس ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹورس والے جو ہیں ویسے بھی اوور آل ان کا سال جو ہے وہ اس سال بہتری کا سال ہے، یعنی یہ ہے تو سیٹرن کا سال، مگر ٹورس کے ساتھ بھی اچھے معاملات ہیں، روپے پیسے سے ریلیٹڈ ہیں، کیریئر سے ریلیٹڈ ہیں، نئے کیریئر جنہوں نے سٹارٹ کرنے ہیں ٹورس والوں نے، ان کے لیے اس کے پری ایفیکٹس جو ہیں چاند گرہن کے، وہ پازیٹیو انرجی جو ہے وہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ رکھیں گے، وینس کے ارد گرد، ٹھیک ہے۔ وینس سے متعلق دوسرا ہے لبرا، وہ بھی مطلب آئے گا، مگر ٹورس کے بعد جو آتا ہے وہ آتا ہے کینسر۔ اچھا، کینسر جو ہے برج سرطان ہے، اس کا لارڈ جو ہے وہ مون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو لگ رہا ہے نا چاند گرہن،
یہ لگ رہا ہے بدھ سنبلا میں، ورگو میں لگ رہا ہے یہ، اچھا ٹھیک ہے، یعنی چاند اس وقت جو ہے وہ ورگو کی منزل میں ہوگا جب یہ گرہن لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا، تو جو کینسیرینز ہیں وہ بھی اس چیز سے پری ایفیکٹ سے بینیفٹ لیں گے. اچھا ٹھیک ہے، بینیفٹ لیں گے. بینیفٹ لیں گے. بینیفٹ کا مطلب یہ کہ پازیٹیو افیکٹس جو ہیں ان کے آئیں ٹھیک گے. ہے. خاص طور پہ جو زمین جائیداد سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، روپے پیسے سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں ان لوگوں کے، کینسیرینز کے. کیریئر جو ہے اس میں تو خیر کوئی خاص ایڈوانسمنٹ نہیں ہے، جو چیز جیسے چل رہی ہے ویسے چلے گی، یعنی اسٹیبلٹی رہے گی کیریئر کے اندر. ٹھیک ٹھیک ہے، کوئی ڈاواں ڈول ہونے والی کیفیت نہیں ہوگی. اس کے بعد نیازی صاحب آ جاتا ہے لبرا. ٹھیک ہے. لبرا جو ہے وہ بینیفٹ اس طرح سے لے گا، عمران خان صاحب کا بھی لبرا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو پازیٹیو ایفیکٹس جو ہیں لبرا والوں کے اوپر بھی آتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کا سب سے بڑا جو معاملہ سیدھا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں نا ملک سے باہر، مطلب اٹ ڈزنٹ مین کہ عمران خان ٹریول کر رہے ہیں، ہاں، یہ لبرا والے اسٹوڈنٹس خاص طور پہ جو بیرون ملک پڑھائی کے لیے جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پری ایفیکٹس جو ہیں ان کو بینیفٹ دیں گے. لبرا والوں کے جو معاملات ہیں نا قانونی، ٹھیک ہے. وہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر آئیں گے پری ایفیکٹس کے اندر. اس کے بعد آ جاتا ہے کیپریکون. کیپریکون جو ہے نا صاحب اٹ سیلف، کیپریکون اور ایکویریس کا یہ سال ہے، سیٹن کا سال ہے نا. ٹھیک ہے. کیپریکون کا تعلق بھی سیٹن کے ساتھ ہے، اس کا رولنگ لارڈ سیٹن ہے. ٹھیک ہے. کیپریکون والے جو ہیں ان کے جو رشتے، شادیاں، جو مسائل ان کے پچھلے سال 1 سے 1.5 سال سے چلتے آ رہے ہیں، وہ مسئلے ان کے انشاءاللہ حل ہوتے نظر آتے ہیں. جو ان کے وراثتی معاملات ہیں زمین سے جڑے ہوئے، وہ چیز بہتر ہوتی نظر آتی ہے. اس کے بعد جو کیپریکونینز ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے ساتھ لنکڈ اپ ہیں، پری ایفیکٹس جو ہیں اس چاند گرہن کے، وہ ان کو فائدہ دیتے ہوئے نظر آئیں. کچھ ایسے سودے، کچھ ایسی ڈیلز جو ہیں زمین جائیداد سے ریلیٹڈ کاروبار میں، وہ ان کو ایلیویشن دیں گی. اس کے بعد آ جاتا ہے ایکویریس. ایکویریس میں جو جن کا تعلق ہے نا میڈیکل سائنس کے ساتھ، ٹھیک ہے. خاص طور پہ جو آپ کہہ لیں یہ جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، اس کے بعد پیرامیڈکس ہیں، میڈیکل کے ساتھ ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو، اور وہ لوگ جو زمین کے نیچے یعنی کاشتکار ہے، جو زمین کے نیچے چیزیں ہیں، مطلب معدنیات ہیں، جو ان کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، ایکسپلور کر رہے ہیں، ان کو فائدہ دیتا ہوا یہ پری ایفیکٹس کا ٹائم جو ہے نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے مطلب روپے پیسہ جو ہے انکم وہ بڑھتی ہے. پائسینز جو ہیں ان کی بزنس ایکسپینشن جو ہے، وہ اپنی بزنس کی ایکسپینشن جو ہے وہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. خاص طور پہ جو نئے پروجیکٹ سٹارٹ کرنے والے پائسز ہیں، جو بالکل اپنا سٹارٹ اپ لینا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ٹائم جو ہے یہ بہتر ہوگا. میں یہاں پہ نا ایک بات کہوں گا کہ یہ جو ٹائم اوور آل چل رہا ہے نا نیازی صاحب اس وقت، بزنس کو میں پڑھاتا بھی ہوں اور میں بزنس کو اس ذائقے سے دیکھتا بھی ہوں، جو لینڈ سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس کے اندر انویسٹمنٹس کرنے کا ٹائم ہے یہ. اچھا، یہ ایک ٹپ ہے ایکسٹرا نا جو میں بتا رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ سروسز ریلیٹڈ کام کریں اس سال میں، یہ بہتر ہوگا. یعنی جو لوگ خاص طور پہ نیا سٹارٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں نا بزنس، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ فیکٹریز وغیرہ جو ہیں پروڈکشن کے کام میں نہ جائیں اس سال. اچھا، کیونکہ یہ سال جون تک جو ہے اس طرح کا ہی ٹائم ہے کہ اس چیز میں جون جولائی تک ایسا ہی ٹائم ہے، سروسز سے ریلیٹ رہیں. دوسرے نئے سب دو زوڈیک سائنز ہیں، ایریز اور جیمنائی، جن پہ نیگیٹو ایفیکٹس، اس کے پری نیگیٹو ایفیکٹس جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. ایریز جو ہیں وہ لوگ جو آپ سمجھ لیں فیملی کے میٹرز کو سلجھاتے ہوئے خود الجھن کا شکار ہو گئے ہیں، وہ لوگ اس وقت تھوڑا سا احتیاط جو ہے وہ کریں. کیونکہ ایجیٹیشن جو ہے امنگ دا فیملی، وہ بڑھانے میں یہ خود ہی جو ہے کام کو خراب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس چیز سے ان کو دھیان رکھنا چاہیے. دوسرا جو جیمنائی والے ہیں، جو لوگ لنکڈ اپ ہیں نا جیمنائی، دیکھیں جیمنائی کے ٹائم میں اوتھ ٹیکنگ ہوئی تھی پنجاب اسمبلی کی، بالکل ٹھیک ہے. دیٹ واز ناٹ دا رائٹ ٹائم. ٹھیک ہے، کیونکہ پری ایفیکٹس کے اندر جیمنائی جو ہے وہ خرابی کی طرف جاتا ہے. اوور آل جیمنائی والے اپنی صحت کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اپنے ٹیسٹ وغیرہ ہیں خاص طور پہ جو سٹمک سے ریلیٹڈ، معدے سے ریلیٹڈ،
معاملات کے جو آلریڈی مریض ہیں خدا نخواستہ وہ دھیان کریں. میڈیکیشن چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو چینج کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہیں تو اس ٹائم کے اندر کروائیں. اس ٹائم کے اندر اگنور کریں گے تو آپ کا معاملہ پرولونگ ہو جائے گا. بالکل. اس کے علاوہ جیمنائی والے جو ہیں ان کو یہ چاہیے اس ٹائم کے اندر ٹریولنگ اپنی جو ہے وہ پوسٹ پون کریں. اچھا. ہاں اگر ٹریولنگ کرتے ہیں خاص طور پہ بیرون ملک تو اس وقت کے ٹائم میں ٹریول کرنے سے کوئی پازیٹیو رزلٹ آتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بروج کی باتیں کر لی. چاند گرہن اور سورج گرہن اگر لگتا ہے تو اس میں اویئرنیس کے لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ پڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے, کیا پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ نماز آیات جو ہے وہ انٹرنیٹ سے لوگ لے لیں. نماز آیات پڑھنی چاہیے, استغفار کی کثرت کرنی چاہیے, تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے تمجید. ٹھیک ہے. اور استغفار جو ہے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, اس کی کثرت کریں. استغفر اللہ بھی خالی اگر پڑھتے رہیں جی جی تو بھی ٹھیک ہے. پانچواں کلمہ جو ہے وہ بذات خود استغفار ہے. ٹھیک ہے. وہ پانچواں کلمہ بھی آپ پڑھیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اور جو آیات نماز آیات ہے وہ 2 نفل ہوتے ہیں, وہ آپ پڑھ لیں, 2 پڑھ لیں, 4 پڑھ لیں, 6 پڑھ لیں, وہ آپ کے اوپر ہے, مگر قیام جو ہے وہ طویل کریں. ٹھیک ہے. الحمد شریف کے بعد جو آپ کو صورتیں یاد ہیں جتنی وہ پڑھیں. ٹھیک ہے. دونوں رکعتوں کے اندر. ٹھیک ہے. یہ اس کے اندر کرنا ہوتا ہے. پھر صدقات اس کے اندر جو دینے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں. یہ میرا اپنا جو چینل ہے ڈاکٹر احمد علی ایسٹرالوجر, اس کے اوپر میں ویکلی ہاروسکوپ بتاتا ہوں. تو اناج سے ریلیٹڈ ہی صدقات اس کے دوران جو آپ کی استعداد ہے پرندوں کو ڈال دیں, جی جی, انسانوں میں تقسیم کر دیں, اناج جو ہے وہ تقسیم کر دیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب, آپ نے وقت دیا. ویورز, ڈاکٹر محمد علی صاحب کی اپنے آج بہت امپورٹنٹ جو میں نے گفتگو کی, چاند گرہن اور سورج گرہن جب یہ لگتا ہے اور جو ڈرایا جاتا تھا کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو ایفیکٹس کیا ہوں گے اور کن بروج پر آئیں گے, اور جب چاند گرہن اور سورج گرہن لگتا ہے تو پڑھنا کیا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے, یہ آج ڈاکٹر محمد علی صاحب نے بتایا. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب. ویورز, نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ڈاکٹر محمد علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.